ایک اور بہت اہم معاملہ، اور اب یہ معاملہ ہر روز ایک نیا اینگل اس کا سامنے آ جاتا ہے، ہر روز ایک نیا رخ اختیار کر جاتا ہے، اس کہانی میں ہر روز نئے کرداروں کی انٹری ہوتی ہے جو اس کیس کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ارمغان اس نے اب مصطفیٰ عامر کے قتل کا باضابطہ اعتراف بھی کر لیا۔ بائی دا وے اس نے پہلے بھی کیا تھا اعتراف، پھر وہ مکر گیا تھا، لیکن اب اس نے باضابطہ اعتراف کر لیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس پر فائرنگ کرنے کا جو اس نے کام کیا تھا وہ بھی اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ بھائی صاحب بتاتے ہیں کہ پولیس کو پہلے دیکھ لیتا تو مزید گولیاں چلاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس واقعے کو بتاتے ہوئے کہ یہ ڈھٹائی ہے یا پھر اس کو میں کیا نام دوں، بہت ساری چیزیں جو کہ ہم آن اسکرین کہہ نہیں سکتے جو میرے منہ میں اس وقت آ رہا ہے۔ اور ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اوریجنل نہیں تھا، اور نشہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نشہ فروخت بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ڈے بائی ڈے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نکل کے، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ان کے والد صاحب جو ان کے لیگل گارجین، ان کو سمجھنا چاہیے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال سید کو۔ السلام علیکم سمیتا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ سمیتا، اب یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ قانون کی عملداری، گورنمنٹ انویسٹیگیشن، اس سب پہ تو ہم بات کریں گے ہی، بٹ خیر اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو ہائی پروفائل کیسز ہوئے جس میں پوری عوامی سینٹیمنٹ واز ود دا مظلوم، لیکن پھر آخر میں اس کا نکلتا ہے کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ٹو سٹارٹ آف وتھ، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اتنا زیادہ یہ ڈوبیس کیس ہے، یہ بچہ نشہ کر رہا ہے، یہ بچہ نشہ بیچ رہا ہے، اس کا والد ببانگِ دہل کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ نشہ کرتا ہے، not as spokesperson of the government but just as a member of this city, as a member of our civil society. آپ کے لیے یہ بات تشویشناک نہیں ہے؟ honestly جو ہوا ہے it's very unfortunate، اور باقی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر میں ایز گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، لیکن میں صرف گورنمنٹ کا آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ ہاؤ سیریس دا گورنمنٹ از۔ ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ جو ڈرگ یوز ہے اس نے ینگ میں بھی اور اڈلٹس میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ ساری نشے اور ان ساری چیزیں آپ کے اسکولز اور کالجز میں نہیں تھی جی، اور پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اسٹیچر کا بندہ ہو، بندی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ سب جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈرگ فارم کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن بھی کیا۔ شرجیل صاحب یا مکیش صاحب جو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی بولا کہ ہمیں رینڈم ٹیسٹنگ کرنی چاہیے اسکولز میں ہو، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کو ہیوملیٹ کریں گے یا کوئی بھی چیز کہیں گے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس کو آپ کو ایک النس کی طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا۔ جہاں میڈیسن ہے وہیں میڈیسن کے ساتھ جو ہے سائیکالوجی، سائیکیٹری اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں، تو اس کو ہمارے پاس ریہیب سینٹرز ہیں۔ آئی وڈ ریئلی وانٹ کہ آپ کسی دن اپنے شو کے توسط سے آپ وہ دکھائیں جو ہم اینٹی نارکوٹکس کے جو ہمارے ہسپتال ہیں، جو ہمارے ریہیب سینٹرز ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح وہ بچہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہی از فلکچویٹنگ، کبھی وہ اسٹیٹمنٹس چینج کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے، مینٹل اسٹیٹ کس لیول کی ہے، یا اگر وہ نشہ کر رہا، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے تھرو آؤٹ جو کیس فالو کر رہے ہیں، اس کو کیا وڈرال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے والد صاحب کو بھی دیکھیں نا، مطلب ریہیب کا چوائس تو کسی کے پاس بھی، اور اسپیشلی دیکھیے بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں، یا اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے یا ان سے ڈیل کس طرح کرنا ہے، بٹ ہز فادر نوز۔ بات ہے کہ پیرنٹس کو نہیں پتہ۔ ایگزیکٹلی، اس لیے آئی تھنک ہمیں اپنی ریلیشن شپ وتھ آر چلڈرن جو ہے وہ بڑی اس طرح ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ سے آ کے شیئر کرے۔ خدا نخواستہ ان سے کوئی اس طرح چیز میں پیئر پریشر میں ہو جاتا ہے، یہ چیزیں پیئر پریشر میں ہو جاتی ہیں، یو اسٹارٹ اسموکنگ بیکاز پیئر پریشر، کیونکہ دوسرا کر رہا تھا تو میں نے کیا۔ اب جو ہے وہ اسموکنگ اور الکوہول سے آئی تھنک بات بہت زیادہ آگے جا چکی ہے ہمارے ملک میں، اور ہمیں اس کے روک تھام کے اوپر وہ کرنا ہے، لیکن ہمیں پیرنٹس کے ساتھ بھی فیشن سٹیٹمنٹ، پیئر پریشر۔ اب اس میں سمیتا ناؤ دا تھنگ ہے، چلے ہم نے یہ بات کر لی، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ از سیریس اباؤٹ ویری سیریس، یس۔
آپ تک کیا معلومات پہنچی ہیں؟ یہ بچہ کیا کر رہا تھا، کس کس چیزوں میں یہ ملوث ہے؟ اور میں ظاہر سی بات ہے اس پہ ہم اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے کہ ویئر دا کیس از گوئنگ، بٹ لوگ جو ہے نا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھلے سے اس کا جو دوست ہے جو قتل ہوا مصطفیٰ، ہی واز آلسو انوالوڈ ان دیٹ، لیکن قتل ہے. بس اب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آپ نے دیکھا ہوگا، اب پہلے ہمیں جو ہے پولیس کو جو ہے اس کی وہ کسٹڈی نہیں ملی تھی، ریمانڈ نہیں ملا تھا، اب مل چکا ہے. اسی طرح سے جو وہ اعتراف کرتا جا رہا ہے وہ بھی آ رہا جائے. آج جو ہے جو گریو کو وہ کرتے ہیں قبر کشائی، وہ ہے آج وہاں پہ پولیس جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. اس کے بعد اور مزید معلومات پتہ چلے گی. مگر ہوم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل ایک ان بائسڈ وہ ہوگی، جو قصوروار ہے اس کو بائی دا بک بائی دا لا اس کو سزا بھی ملے گی. اور وہ کوئی بھی انفلوئنشل نہ ہوں، کوئی بھی سٹیٹس کے ہوں، کچھ بھی ہوں، بٹ لا ول ٹیک اٹس وے. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے اور پولیس جو ہے خاص طور پہ وہ جو بھی اس انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ کر رہی ہے. تھوڑا پہلے کرا ہوتا، مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ شروع میں یہ ایک مسنگ سے شروع ہوا، جو فائل رپورٹ ہوئی تھی، مسنگ ٹرنڈ انٹو کڈنیپنگ کے بعد جو والدہ تھی ان کو ایک رینسم کی کال آئی. جب رینسم کی کال آ جاتی ہے، وہ اے وی سی سی اور سی پی ایل سی اور یہ سارے ادارے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. تو پولیس کو بھی بہت جو ہے وہ گول گول گھمایا گیا whatever، کیونکہ اس طرح کی جب سچویشنز ہوتی ہیں تو میڈیا بھی ہو رہا ہوتا ہے. پلس آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بہت ساری فیک نیوز بھی آئی ہے، جس پہ ہوم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ فیک نیوز، کیونکہ فیک نیوز میں آپ نے بہت اسپیکولیشنز اور بہت ساری چیزیں وہ کریٹ کر دی تھیں اور کیس بگڑ جاتا ہے. تو بڑے سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں، ان کو بہت سینسٹیولی ڈیل کرنا ہوتا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ سندھ پولیس انوالوڈ ان اٹ یا پھر بلوچستان؟ دیکھیے وہ تو لیزان ہوا تھا کیونکہ جب یہ یہاں سے بلوچستان گئے ہوں گے، بلوچستان میں انہوں نے ایک پولیس اسٹیشن ہے وہاں کے قریب ہی انہوں نے یہ گاڑی وہ کر دی اور اس کو وہاں آگ بھی لگائی ہے، تاکہ وہ جو بھی ہوتا ہے آپ کا دماغ یہ کہتا ہے اس وقت کہ آگ لگا دیں، تاکہ جو بھی کوئی یو نیور نو اس وقت وہ میں ہو. بالکل آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس اس میں تھا. یہ تو تفتیش سے پتا چلے گا. مزید چھوٹا ہے، ہی از جسٹ 22 23. both the guys are both the boys were very young گروپ کے ہیں. اور دوسرا یہ اتنا بڑا ایک ڈیسیجن ہے کہ کسی کو جو زندہ بھی تھا، مطلب وہ نیم بے ہوشی کسی حالت میں تھا، اس میں اس کو آگ لگا دینا. سو میرا تو یہ اتنا خیال ہے کہ ایک اور ایسپیکٹ بھی، اور اگین آپ موجود ہیں تو میں آپ کو موجود کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی پوچھوں گا کہ اٹ واز ناٹ ایٹ دا اسپر آف مومنٹ ڈیسیجن. اس نے پہلے اس کو مارا ہے، 2 گھنٹے تک مارتا رہا ہے، پھر اس کو مطلب کہ پوری ایکٹیویٹی پلانڈ ہے. تو یہ صرف اٹ واز ناٹ کہ اسی وقت اس نے ڈیسیجن لیا، اٹ واز سو مچ پلانڈ ڈاؤن سمیتا. اب جناب علی پھر سے وہی بات کہ شہر میں ڈرگس کا آنا، اس کا اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جانا کہیں نہ کہیں تو لیکنگ ہے نا اس میں. ہم وی کین ناٹ کلوز. بالکل دیکھیے کریک ڈاؤنز بھی کرے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ اس کے روٹ کہیں اور سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور صوبے سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی پڑوسی ملک سے بھی ہو سکتی ہیں، کہیں سے آ بھی سکتا ہے. بٹ اگین ہماری ذمہ داری، ہمارا شہر ہے، ہمارا صوبہ ہے. سو ایز دا گورنمنٹ ہم نے بہت سارے کریک ڈاؤنز کیے، جس میں بہت سارے ڈیلرز جو ہوتے ہیں، اپیرنٹلی یہ ٹرمینالوجی بھی سیکھنی پڑ رہی ہے بیکاز اٹس سو نیو ٹو اس. ان کو بھی کریک ڈاؤن کے تھرو جو ہے وہ کرتے جا رہے. اسی طرح سے یہ بڑا ایک جو کارٹیل والا جو سین ہوتا ہے نا، کہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کون کس کو ڈیل کر رہا ہے، کیا چیزیں کر رہے ہیں. سو یہ نیکسز توڑنے کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے آبویسلی اقدامات لیے ہیں. بہت سارے کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ پکڑے گئے. لیکن اگین پولیس، ایکسائز ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ اپنا کام کر لیتی ہے. ہماری کورٹ سے بھی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ فوراً بیل پہ یا کسی چیز پہ باہر نہ آ جائے، کیونکہ ان کا نیکسس نہیں ٹوٹتا نا. نیکسس تو اس وقت ٹوٹے گا جب آپ ان کو جیل کریں گے، باہر وہ نہیں آئیں گے، بیلز نہیں ملیں گی اور یہ سب. تو قانون بھی موجود ہے، قانون حرکت میں بھی ہے، گورنمنٹ بھی حرکت میں ہے. لیکن تھوڑی بہت اس میں جو ہے نا کورٹس کا بھی وہ ہوتا ہے کہ بیلز مل جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں.
تو آئی ہوپ کہ یہ بھی نہ ہو. اسی طرح یہ نیکسس ٹوٹے گا, اسی طرح ہم یہ جو ایک لعنت ہے اس کی ڈرگس کی اور ڈرگ ابیوز کی, اس سے ہم نکلیں گے. اور پیرنٹس بھی, مطلب آپ کے شو پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ when I'm ending or when I'm whatever, آپ لوگ ایٹ لیسٹ اویئرنیس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیٹس ون تھنگ آئی ریئلی لائک about this show, کہ اویئرنیس, صرف ہم اس واقعے کی بات کر لیتے ہیں, وہ واقعے کی بات جو ہے ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو سوشل میڈیا سے بھی پتہ چل جاتی ہے, وہ آپ کو دوسرے میڈیا سے بھی پتہ چل جاتی ہے, ہر چینل پہ یہ وہ ہو رہتا ہے. بٹ اویئرنیس, ہمارا کام ہے اویئرنیس دینا, آپ کا بھی کام ہے obviously which you do greatly, کہ اویئرنیس دیں کہ ڈرگ یوز, اپنے پیرنٹس بھی ڈرگ یوز اور ڈرگ یوز سے اپنے بچوں سے بات کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ایسی ایک ریلیشن شپ رکھیں جس میں بچے کو پرابلم نہ ہو آپ سے کوئی بھی بات ڈسکس کرنے میں. کسی بھی نوعیت کی بات وہ ماں سے کرے یا باپ سے کرے, کسی ایک سے وہ ایٹ لیسٹ گھر میں کر سکے, تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ارلی سٹیج آن ختم ہو جائے, نہ کہ وہ اس سٹیج پہ آ کے ختم ہو جہاں پہ کسی کا قتل ہو جائے یا کبھی کسی مائنڈ سیٹ میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کو آپ بعد میں صرف پچھتاوے کے علاوہ یا کسی اور طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے. سمیتا, اب اس میں ایک اور چیز ہے, ناؤ کمنگ ٹو دس پرٹیکولر کیس ایز ویل, اتنا بھیانک اس میں یہ چیز ہے بیکاز وہ صرف ڈرگ پیڈلنگ نہیں ہے, وہ کال سینٹر بھی چلا رہا ہے. ہمارے شہر میں پتہ نہیں کتنے ایسے کال سینٹر چل رہے ہیں, وہاں ہو کیا رہا ہے. تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, اٹس ناٹ جسٹ ون کڈ گوئنگ اینڈ کلنگ ون اینڈ دین کمنگ اینڈ کسی ٹھیک ہے میں نے کر دیا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا یہ کر سکتا ہے یہ کام سارا, یا پھر دیر آر مور پیپل انوالوڈ ان اٹ؟ سی آئی آلسو سی, I don't want to کوئی پولیس کا بلال ٹینشن ٹائپ بندہ بھی اس میں ملوث ہے, یو نو. دیکھیں ایک اور بات, ہوم منسٹر, اگین میں بار بار کوٹ کر رہی ہوں ہوم منسٹر کو, کیونکہ انہوں نے فرام ڈے ون جب یہ رینسم کی کڈنیپنگ کا وہ تھا تب سے لے کے اب تک ہی از بن ایسوسیٹیڈ وتھ کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ساری چیزیں ان کو پتہ تھی. انہوں نے یہ بھی بولا اگر کوئی بھی پولیس والا یا کوئی بھی گورنمنٹ کی سائڈ سے جو پولیس ہوگی یا وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آپ کو دیکھا ہوگا وہ ساؤتھ میں کافی 3 پولیس آفیسرز ہیں جن کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے, ان کو ڈیموٹ بھی کیا ہوا ہے. دیر از نتھنگ مور یو نو ان کے لیے کہ آپ کو ڈیموٹ کرا جائے, انہوں نے بھی وہ لیا ہے. بٹ اگین ہاں ایک نیکسس ہوگا, ایک وہ والی سسٹم ہوگا, کیونکہ اس کے گھر سے نہ صرف آپ کو, مطلب ہی از اے ویری ینگ گائے, یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ ایک 22, 23, 24, 25 ایون 30 سال کا لڑکا جو ہے اس کے پاس اتنا کچھ ملنا, لیپ ٹاپس, کوئی کیمرہ, فلیش کیمرہ, کتنے کیمراز اس کی وہاں پہ, ایسا وہ کیا چل رہا تھا وہاں پہ کہ جس میں پتہ نہیں 20 سے 25, 30, 40 جو ہے آپ نے کیمراز لگائے ہوئے جسٹ ٹو مانیٹر یور سیلف. پھر اس کے بعد آپ 2 گھنٹے تک ریزسٹ کرتے رہیں, تو کتنا ایمونیشن آپ کے پاس ہے. جو پکڑا گیا ہے وہ تو الگ ہے, جو یوز ہوا ہے وہ کتنا ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے ریزسٹ کیا ہے فار آورز, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے پولیس کو بھی وہ کیا ہے, آپ نے شوٹ کیا ہے, اور آپ اس ڈی ایس پی تھے اور وہ تھے. تو اٹس ویری فکر کرنے والی ایک بات ہے کہ یہ ہمارے وہ والے علاقے میں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بڑے سیف ہیں, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں آپ بہت سیف ہیں, لیکن آپ کے گھروں میں اور یہ ساری چیزیں آپ کے پڑوس میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. وہی بات آ جاتی ہے ہمارا کلچر, ہمارا وہ. بٹ اگین پیرنٹس کی بھی یہ وہ ہے, یہ کوئی بہت بڑا کوئی اڈلٹ نہیں ہے, یہ ریلیٹیولی نیو اڈلٹ ہے. اس کے اوپر ہمارے پیرنٹس کی نگرانی اور یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے ہمیں یقینی بنانا چاہیے. سمیتا تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تو جناب سمیتا افضال سعید ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس وعدے کے ساتھ کہ اس کیس پہ انفلوئنس کسی کا بھی ہو بخشا نہیں جائے گا جو بھی قصوروار ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.